أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله فلعلكم تفلحون صدق الله العظيم. حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ ہم اس رکوع کا آغاز کریں، ایک چیز جو پچھلے زمن میں میرے ذہن میں آئی جو رہ گئی تھی، جو اس آیت کا حصہ تھا لیس لک من الامر شیء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں پھر بددعا فرمائی تھی کہ اللہ کیسے اس قوم کو ہدایت دے گا کہ جو اپنے نبی کو لہو کر رہی ہے. اس میں پھر یہ آیت اتری کہ نبی یہ آپ کے اختیار کے اندر نہیں ہے، ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے. اور اب دیکھیے سبحان اللہ کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، خالد بن ولید، اللہ تعالیٰ نے انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈالا. اور نہ صرف یہ کہ ڈال دیے قدموں میں لا کے، بلکہ پھر آپ نے خطاب کیا خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر فتوحات کا ایک سلسلہ ہے جو کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا، اور جو ان کی پلاننگ تھی اور جس طریقے کے ساتھ ایک جگہ موتا ہوا، پھر اس کے بعد حضرت تبوک جس کی بیس بنا، اور یہ سارا کچھ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کا جو کردار ہے، جو کسی ایسی ہے اس کے بارے میں بات کریں جیسے سورج کو چراغ دکھایا جائے. جنگی حکمت عملی کے اندر، پلاننگ کے اندر، کیبلری کو موبلٹی کے لیے کے اندر، پھر جس طریقے کے ساتھ اس کو موو کیا کرتے تھے، جس طریقے سے اس کی موو کیا کرتے تھے کیبلری کی، وہ ایک ان کی خاصیت. تو آگے فرمایا اے ایمان والو، دگنا چگنا سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور ڈرو اس آگ سے جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ اپنے رب کی طرف سے مغفرت، وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور عدت للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ہماری ذہنی صلاحیت کے مطابق ہمیں سمجھایا ہے کہ جو جنت کا عرض ہے وہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ، یعنی کہ اب دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے کہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے؟ لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی اس کی دیکھیں نا، ہم لمبے ہیں تو ہم لمبے ہیں اور چوڑائی ہماری جو ہے مطلب کم. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جنت کی جو چوڑائی ہے نا وہ زمین اور آسمان جو ہے نا اس سے بھی زیادہ. مطلب اب ہمارے ذہن میں اور کوئی چیز آ نہیں سکتی وسعت کے اعتبار سے کہ ہم زمین سے لے کے آسمان تک. آسمان تک کیوں کہتے ہیں کہ آسمان کی حد رہائی کوئی نہیں ہے، جہاں تک آسمان جا رہے ہمیں تو نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو جنت کی چوڑائی ہے نا، جو اس کا عرض ہے وہ اس زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے. تو اپنے رب کی مغفرت کی طرف کوشش کرو نکلنے، اپنے رب کی مغفرت کو پانے کی کوشش کرو. اگر آپس میں مقابلہ کرنا ہی ہے تو اس چیز میں مقابلہ کرنا. ہم لوگ کس چیز میں مقابلہ بازی کرتے ہیں؟ اب اگر اس نے بھائی یہ بھی اچھا دوست نے، ہمارے پاس اس سے کم اچھا تو نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے. اگر وہ جیکٹ لے آیا ہے اچھی سی کہیں پہ ڈھونڈ کے، ایکسپورٹ کوالٹی والا مال کہیں سے جو ہے وہ بی پی ہو گیا ہوا تھا اور وہاں پر سیل لگا دی کسی آؤٹ لیٹ نے، اور وہ ایک دوست جا کے جیکٹ لے آیا بڑی سستی، تو میں تو اس سے اچھی جیکٹ اس سے کم پیسوں میں جب تک نہیں لاؤں گا تو مجھے چین نہیں آئے گا. تو اگر اپنی انرجیز کو لگانا ہے تو کس طرف لگاؤ؟ اللہ کی مغفرت پانے کے لیے اپنی انرجیز کو لگاؤ. الذین ينفقون فی السراء والضراء، فی السراء والضراء، وہ جو خوشحالی اور تندرستی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. اب یہ آگے جو ہے نا ان لوگوں کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کی ریکوائرڈ کریکٹرسٹکس کیا کیا ہے،
ان میں مطلوبہ اوصاف کیا ہے, مطلوبہ خصوصیات کیا ہے, وہ سنیے. وہ پہلی چیز بتائیے کہ وہ خوشحالی میں اور تنگی میں اللہ کے راستے میں کیا کرنے والے, خرچ کرنے والے. دوسری کیا چیز آ رہی ہے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی مشکل بات ہے. آسان بات ہے غصے کو پی جانا, لوگوں کو معاف کر دینا, درگزر کر دینا. اختیار ہوتے ہوئے, طاقت ہوتے ہوئے, قدرت ہوتے ہوئے اس کو معاف کرنا یہ بڑی اہم بات ہے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تو دوسروں پر احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. والذین اذا فعلوا, اچھا اور اس کے اندر ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ جو غصہ ہوتا ہے, یہ غصہ ایک جذبہ ہے اور ہم سب کے اندر جذبات ہیں. کون ہے جو کہہ سکتے کہ میرے میں غصہ نہیں؟ کس شخص میں غصہ نہیں؟ ہر چیز میں غصہ, ہر شخص میں غصہ. لیکن بیسکلی اس غصے کو مولڈ کرنے, اس جذبے کو مولڈ کرنے کے اگر اللہ کا کوئی قانون ہوتے تو غصہ ہے اپنی ذات کے اوپر غصہ ہے. آج ہمارا طرز عمل ڈفرنٹ ہو گیا. بچہ صبح نماز پہ نہیں جاتا, وہ کوئی غصہ نہیں آتا, لیکن اگر وہ گلاس توڑ دیتا تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے, نقصان ہوگا نا. بچہ اگر جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہمیں کوئی غصہ نہیں آ رہا, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن وہی بچہ اگر کوئی اور معاملہ گھر کے اندر خراب کر دیتا ہے تو دنیاوی حساب کتاب سے ہمیں غصہ آ جاتا ہے. تو غصہ آئے لیکن اس چیز کے اوپر غصہ آئے جس میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا. یہ بڑی گہری حضرت مولانا ظفر علی خان کا بڑا پیارا شعر ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے, جسے عیش میں خوف خدا نہ رہے. یہ انسان کا جو ایک کریکٹر بننا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ غصہ اگر آئے بھی تو اس لیے آئے اللہ کا حکم ٹوٹنے کے اوپر غصہ آئے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, یہی وہ ہے کہ جب کوئی بے حیائی کر بیٹھیں یا اپنے اوپر زیادتی کر لے, ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ, فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, کیونکہ گناہوں کو معاف تو صرف اللہ ہی کرتا ہے. یعنی کہ جیسے ہی ان سے کوئی نادانی ہو جاتی ہے, کوئی مشکل آ جاتی ہے ان کے اوپر, کوئی نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور نفس کے غلبے کے اندر سلپ ہو جاتی ہے. یہ سلپ ہونے سے بات یاد آ گئی, ڈاکٹر صاحب اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے اپنا, کہتے ہیں کہ میں نوجوانی میں سائیکل پہ جا رہا تھا اور سائیکل پہ جاتے جاتے میں کیچڑ کے اندر سے سائیکل میری سلپ ہوئی. تو کہتے جب میں گرا تو جتنی تیزی سے گرا اس سے ڈبل تیزی کے ساتھ میں دوبارہ اٹھ گیا. ایسا نہیں ہوتا نا کہ انسان پڑا رہے کہ بس ٹھیک ہے اب تو میں گر گیا ہوں. تو اگر انسان سیپ ہو جائے, سیدھے راستے پر چلتے چلتے کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اپنے نفس کے غلطے کے اندر آ کے بیٹھ گیا اور کوئی گناہ ہو گئے, ادلے ہی لمحے کے اندر انسان فوراً اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ سے توبہ کرے گا. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, اور وہ اپنے گناہوں پر جانتے پوچھتے اڑے ہوئے نہیں رہتے. گزرے گناہ بدتر از گناہ, گناہ کے اوپر اڑ جانا, گناہ کے اوپر مدافعت کرنا, گناہ کے اوپر یہ کہنا کہ نہیں یہ تو میں نے اس لیے کیا تھا, گزرے گناہ بدتر از گناہ, گناہ کا عذر پیش کرنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ بڑا کام ہو جاتا ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی ہے. وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, اور وہ ہمیشہ ایسے ہی رہنے والے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی, ان میں رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, اور کیا خوب ہے محنت کرنے والوں کی مزدوری. جو یہ محنت کر رہے ہیں ان کو جنت ملے گی تو وہ بڑی خوب مزدوری ہے اس سلے کے اندر. ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جنت ہمیں دعاؤں سے ہی مل جائے, جنت ہمیں بیٹھے بیٹھے مل جائے. جو کاروبار کی ڈیل ہے وہ بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گی, اس کے لیے تو پہلی محنت کرنی پڑے گی, پھر پاپڑ بیلنے پڑیں گے, صبح دکان کھولنی پڑے گی, مزدوری کرنی پڑے گی, دفتر کے اندر پروموشن لینی ہے تو محنت کرنی پڑے گی. لیکن جنت جو ہے وہ آرام سے ملے گی, اس کے لیے محنت نہ کرنی پڑے. بڑے پیارے اشعار ہیں, جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوسی نظر میں, جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں, اے پیکرے گل کوشش پہلو کی جزا دے. جنت اسی وقت ملے گی جب اس کے لیے کوشش کی جائے گی, جد و جہد کی جائے گی.
قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی بہت سے حالات و واقعات گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ مجھے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے. ھذا بیان للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح خطاب ہے. ھدی و موعظۃ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک رہنمائی ہے اور نصیحت ہے. اب یہ آگے آیت آ رہی ہے جس کے اندر آج ہم سب کو بہت زیادہ شروع بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک قانون بتا رہے ہیں کہ یہ قانون ہے. آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور دل مت چھوڑو اور غم مت کھاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم میں واقعی ایمان ہے نا تو تم ہی غالب رہو. سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم غالب ہیں؟ امت مسلمہ کہیں پہ غالب نظر آتی نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے مطابق ہم میں ایمان وہ والا نہیں ہے جو آج ہم غالب نہیں. خیر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یمسسکم فرق فقد مس القوم، ان یمسسکم فرق فقد مس القوم قوم مثلکم، اگر آج تمہیں زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو ایسا زخم لگ چکا ہے نا. دشمنوں کو کون سا زخم لگا تھا؟ بدر کے اندر. بدر میں بھی تو یہ بات ہو چکی ہے، ان کے بھی تو 70 مارے گئے تھے. اگر آج تمہارے 70 شہید ہوئے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہے تاریخ کے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان میں بدلتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، بڑا پیارا انداز ہے. بھئی آج اگر تمہیں ایسی پریشانی لگی تو کل ان کو بھی لگی. پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اپنے عام روزمرہ روٹین کے اندر. کہتے نہیں پچھلے رمضان میں باجی وقت کیا بات تھی، چھٹی لی تھی دفتر سے جناب، بہترین تھا بس تھی، لیکن یہ تھا کہ بس نہیں نکل سکے اور نہیں کر سکے. اور اس دفعہ جو ہے وہ بڑا دل کرتا ہے آنے کا، لیکن بس کیا چل گئی دفتر سے لیٹ فارغ ہوتے ہیں. تو یہ ایام ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو بدلتے رہتے ہیں. کبھی صحیح مواقع مل جاتے ہیں اور کبھی مشکل سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. یہ دل ہے جو اللہ بدلتا رہتا ہے. اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ کے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے شہداء جو اپنے وجود پر گواہ ہے کو پیدا کرے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا ظالموں سے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. یہ جو آیت ہے نا جس کے اندر بیسیکلی آزمائش کی فلسفی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ آزماتا کیوں ہے، اللہ آزمائش کیوں دیتا ہے. کسی بزرگ کا بڑا پیارا قول ہے کہ اگر آپ کو مشکل حالات کے اندر دل اللہ کی طرف پہلے سے زیادہ رغبت محسوس کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ حالات ایک آزمائش ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے رغبتی پیدا ہو گئی ہے، دل اچاٹ ہو گیا مشکل حالات کے اندر اللہ سے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے عذاب کا معاملہ. پھر اللہ سے جب عذاب کا معاملہ تو پھر اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے؟ پہلے سے زیادہ اللہ سے تعلق بنا کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے. یہ مین چیز ہے. اصل میں برے حالات اور اچھے حالات، سخت حالات اور نرم حالات جو ہے وہ میٹر نہیں کرتے. میٹر کیا چیز کرتی ہے کہ انسان کی دلی کیفیت اس میں کرتی ہے. یہ آگے سورہ احزاب میں جا کے یہ مضمون اپنے کلائمیکس پہ آ کے کھلے. اور آزمائش کی ایک فلسفی کیا ہوتی ہے کہ اس میں کھرا اور کھوٹا علیحدہ ہو جاتا ہے. آخر کار جب عبداللہ بن ابی 300 منافقین کو لے کے بالکل علیحدہ ہوا تو وہ نکل کے سامنے آ گئے. سخت حالات تھے تو اس میں نکل کے سامنے آئے گا، ورنہ ساری عمر اسی طرح رہتے اگر جنگ ہی نہ ہوتی. پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ منافقین تھے. اب تو پتہ چل گیا کہ 300 علیحدہ ہوئی جس میں، تو پتہ چل گیا سامنے آ گئے. اب آگے آ رہی ہے وہ آیات جو ہم اس سے پہلے بالکل ایگزیکٹلی اسی طریقے کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں. وہ آیات کیا ہیں؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ ایمان والوں کو نکھارے اور کافروں کو مٹا دے. اب یہ وہ آیت آ رہی ہے جو اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جائے گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ اللہ نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کون کرنے والے ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے. اللہ سامنے لے آتا ہے. جیسے بالکل اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں.
ایک کلاس ہے 6ठी 7ویں کلاس ہے, اس میں ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے, ٹیچر نے ایک ٹیسٹ رکھا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہوگا میں 6 مہینے سے ٹیچر پڑھا رہا ہے, 20 بچے ہیں گنتی کے, بہت ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر ہے پڑھانے والے. کیا ٹیچر کو نہیں پتا کہ ان 20 میں سے فیل کون ہوگا؟ کیا ٹیچر کو نہیں پتا کہ ان 20 میں سے ٹاپ کون کرے گا؟ کیا ٹیچر کو نہیں پتا کہ ان میں سے 50% کے آڑے گڑے میں کون سے بچے ہوں گے؟ اور کیا ٹیچر کو یہ نہیں پتا کہ اس پیپر والے دن میں ان میں سے کس بچے کے پیٹ میں درد ہوگی؟ سب پتا ہے ٹیچر. لیکن کیوں ٹیسٹ رکھا تھا اس نے؟ تاکہ سب کے اوپر ظاہر کر دیا. اگر وہ ٹیچر خود ہی کہہ دے تو فرسٹ ہے, تو فیل ہے, اور تم سارے 50% نمبر ہے, تو فیل ہونے والا سب سے زیادہ شور اٹھے گا, سر میں نے تو ٹاپ کرنا تھا اس پیپر میں, آپ کو تو پتہ ہی ہے میری تیاری کی تھی. تو ہمارے نا مجھے یاد آتی ہے وہ بات کہ ایک دفعہ ہمارے استاد وقت بتاتے ہیں کہ بورڈ کے پیپر میں نا, جب ہم گئے بورڈ کا پیپر دینے کے لیے کہتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا جو پیپر ہے نا وہ میتھ کا ہوتا ہے, اور جو میتھ کا پیپر پاس کرے گا وہ اگلے پیپر سے بیٹھے گا. ہم گئے سارے کے سارے, اور اس کے بعد 100 بچے تھے اگر, تو 100 میں سے 30 رہ گئے جنہوں نے میتھ کا پیپر پاس کیا, باقی 70 کو واپس بھیج دیا انہوں نے. تو کہتے ہیں اگلے دن جب ہم گئے نا تو باقی جو 70 بچے تھے وہ کہتے ہیں یار تجھے تو پتہ ہی تھا میری مشرقی لوگوں کی تیاری کتنی تھی. دوسرا کہتا ہے تجھے تو پتہ ہی تھا مجھے انگریزی کی کتنی تیاری. بس انہوں نے میتھ کے چکر میں پھنسا دیا نا. اگر یہ میتھ کا پیپر نہ لیتے تو دیکھتا میں سائنس کا پیپر میں نہیں ٹاپ کرتا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کیا بتا رہی, اللہ دیکھ لے, اللہ بتا دے تمہیں کہ تم میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور صبر و استقامت کرنے والے کون ہوں گے. اور یہی چیز سورہ بقرہ میں آئی ہے بالکل اسی طریقے کے ساتھ, آیت نمبر 214 میں. اور ایک بڑی عجیب سی ترتیب بنتی ہے یہاں پر, یہ ہے آیت نمبر 142, اور 1, 4 اور 2 کا مجموعہ کیا بنتا ہے 7, اور ادھر کون سی آ رہی ہے آیت نمبر 241, اس کا بھی جو مجموعہ بنتا ہے ٹوٹل وہ کیا بنتا ہے 7. یہ ویسے ایک جنرل ایک بات آ رہی ہے تو عرض کریں, ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم, کہ تمہیں یہ خیال ہے کہ جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے جیسے کہ ابھی حالات تم پہ ہوئے نہیں ہوئے جو تم سے پہلے لوگوں پر ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بدل کے ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ ہم غور و فکر کریں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت مانگا کرتے تھے. یہ کن کو بات کی جا رہی ہے؟ ان نوجوان صحابہ کو بات کی جا رہی ہے جو کہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے باوجود یہ کہا تھا کہ نہیں ہم باہر نکل کے لڑیں گے. تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب اگر یہ چیز ہو ہی گئی ہے تو تم خود ہی تو کہتے تھے کہ تم تمنا کرتے ہو موت کی, شہادت کی تمنا کرتے ہو, تو اب اگر موت آ ہی گئی ہے تو اس میں پریشانی کی کیا؟ فقط رأیتموہ وانتم تنظرون, چنانچہ اب تم نے اچھی طرح دیکھ لیا نا کہ یہ ہوتی ہے موت, اب تمہیں اندازہ ہو گیا نا. وما محمد الا رسول, اور یہ وہ رکوع ہے آگے اس کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھی کی کیفیت تھی, غم تھا, نڈھال تھے. یہی بات ایک بہت بڑا ایک دھچکا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت بن گئی کہ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی اور یہ فرمایا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ آیات پڑھی, اور جب یہ آیات پڑھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ بیٹھ کے رونے لگے, اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ آیات ابھی نازل ہوئی. اب یہ آیات پڑھتے ہیں, وما محمد الا رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم, پھر اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے, یعنی کہ کافر ہو جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا, اور جو کوئی بھی الٹے پاؤں لوٹ گیا جان لے کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. وسيجزي الله الشاکرین, اور اللہ شکر گزاروں کو بڑے اجر سے نوازے گا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله, کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے. کتاب مؤجلہ, جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها, اور جس نے دنیا کا بدلہ چاہا تو ہم دنیا میں ہی اس کا بدلہ چکا دیں گے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں, اگر کوئی کہہ دے یار وہ جب ہم فوت ہو گئے کہ ہائے نہیں اللہ نہ کرے, ابھی ایسی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. بچوں کو فوراً کہہ دے, اگر کوئی بچہ کہتے ہیں نا گھر کے اندر فوت ہونے والی بات, نہیں بیٹا ایسی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ فرشتے ہر بات کے آخر میں آمین کہتے ہیں کہ آپ ابھی فوت ہی نہ ہو جائے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک ٹائم مقرر کر دیا ہوگا, ایک وقت لکھ دیا ہوگا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, ویسے ہم اپنی موت سے ڈرتے کتنا ہے.
اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو موت کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر ایک وقفہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. بڑی پیاری بات کیا ایک بات نے، نشان مرد مومن بات ہوئے. مومن مرد کی نشانی تو یہ کہ جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کی ملاقات اپنے محبوب سے اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے. ہم دیکھیں کہ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے متمنی ہیں یا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں آیا، تھوڑا جو وہ ٹائم کے بعد دوستی کے اندر ہوگا. دیکھنا چاہیے ہمیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو بھی آخرت کا بدلہ چاہے گا تو ہم اسے ہی آخرت عطا کریں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب ہم شکر گزاروں کو پھر نواز دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ہو گزرے کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی. فَمَا وَلَهُ لِمَا أَصَابَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی ان پر بیتا تو انہوں نے اس پر ہمت نہ ہاری. وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائے اور نہ وہ جھکے. اللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبوب رکھتا ہے ان کو جو صبر کرنے والے. وما کان قولهم الا ان قالوا، اور ان کی زبانوں پر یہی آیا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے رب تو ہمارے گناہوں کی اور ہمارے معاملات میں کی گئی بے اعتدالیوں پر ہمیں معاف کر دے. وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں فتح عطا فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت کے بدلے کے تو کیا ہی کہیں گے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم نے کافروں کا کہنا مانا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، اور تم نقصان سے دو چار ہو جاؤ گے. وللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، حقیقت میں تو بس اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے، روب ڈال دیں گے. بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطان، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بناتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ ڈالتا روب کہ نہیں ڈالتا؟ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، اللہ کو اپنا حامی اور مددگار بناتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی توکل کرتے ہوئے ایکشن کرتا ہے، تو پھر اللہ کافروں کے دلوں میں روب ڈالتا ہے. اور وہ روب کیسے ڈالتا ہے کہ ایک دفعہ جب اٹیک جاتا ہے پاکستان سے تو مودی صاحب فوری طور پر بھاگتے ہیں کہاں پر؟ انڈیا سے. امریکہ فون کھڑکاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں تھاڑی مہربانی، یہ پاکستانی فوج نے تو بڑا ہی غلط کام کر دیا ہمارے ساتھ، تو ان سے ہماری جان چھڑائیں. یہ ہوا ہے سال پہلے. یہ کوئی ٹرمپ صاحب جو ہے ان کی ہمارے ساتھ کوئی دوستی یاری نہیں ہے کہ انہوں نے بڑی پیارے طریقے کے ساتھ جنگ رکوا دی تھی. جب انہوں نے دلی کے اندر پاکستان کے ڈرونز اڑتے ہوئے دیکھے تو اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا ہے. جناب ان سے جان چھڑوائے ہماری، یہ تو دلی کے اوپر پہنچ گئے ہمارے. یہ ایسے ہی ہوا تھا، یہ اسی وقت ہوا تھا. اللہ نے وعدہ کیا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گنجوں سے کتار اندر کتار اندر. پہلے تو وہ ماحول تو پیدا کرو. آگے فرمایا بما وما واہم النار وبئس مثوى الظالمین، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے تو تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب تم انہیں ان کے حکم سے تہے تہے کر رہے تھے. حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے اور فیصلے میں تم نے جھگڑا کیا. کون سے کہاں پہ ڈھیلے پڑ گئے، کون سے فیصلے میں جھگڑا کیا؟ وہ جو درے کے اوپر 50 تیر انداز مقرر کیے ہوئے تھے، یہ کہہ کے کہ یہاں سے جگہ نہیں چھوڑنی، بے شک تم دیکھو کہ ہماری جو لاشیں ان کو چیلیں نوچ رہی ہیں. تو اس میں جھگڑا کیا، مقامی امیر کے حکم کی نافرمانی کی، اور یہ کہا کہ نہیں وہ تو یہ مطلب تھا کہ یہاں پہ جب شکست ہو جائے گی تو نہیں رہنا، تو فتح ہوگی تو ہمیں یہاں پر رہنے کی کیا ہے. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز یعنی کہ فتح دکھا دی تھی اور تم نے اپنے امیر کے حکم کی نافرمانی کی. اچھا اس میں جو ہے نا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یہاں پر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے کردار کے اوپر کچھ لوگ یہاں پر بہت فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور وہ فضول قسم کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مال غنیمت کے پیچھے انہوں نے جگہ چھوڑ دی. وہ مال غنیمت نظر آ گئے تو جگہ چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ بڑی حفاظت کرتا ہے اپنے کلام کی. اس سورت سے پہلے سورت الانفال نازل ہو چکی، اور سورت الانفال کے اندر پہلی آیت ہی کیا ہے؟ یسألونک عن الانفال، نبی آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ وہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ بتا چکا تھا کہ مال غنیمت کس کا کس کا. تو جب وہ چیز نازل ہو چکی تھی, وہ قانون آ چکا تھا, تو پھر اس کے بعد کسی کے اندر کوئی ایسی معاملہ ہو سکتا تھا کہ اس کو مال غنیمت کی ایک تما ایک لالچ ہوتی. اس لیے کیونکہ جو مال غنیمت بھی آتا تو وہ الٹیمیٹلی آ کے ایک جگہ پر اکٹھا ہوتا اور وہاں سے اپنے اپنے حصے کے مطابق ہوتا. اب اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ یہ کہتے کہ نہیں پھر بھی لالچ تھی, تو پھر بات یاد رکھیں, یہ بڑی گہری بات ہوتی ہے, بڑے گہرے طریقے سے ٹونٹ کیا جاتا ہے. بچے ہوتے ہیں نا جب, تو ایک بچہ ہے مثال کے طور پر, اس نے ایک جگہ سے قرآن پڑھا, اب اسے قاری صاحب نے سنا اور سن کے بڑا اچھا لگا ان کو, تو وہ کیا پوچھتے ہیں, بیٹا آپ نے کہاں سے پڑھا تھا؟ اور جب بتاتا کہ میں نے فلانے مدرسے سے, ماشاء اللہ بیٹا بہت اچھا پڑھایا. تو وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ بچے کی نہیں ہوتی, بلکہ اس تعریف ہوتی ہے جو استاد ہوتا ہے, جس نے سکھایا. اب جب کوئی اس کے وائس ورثہ ہو جائے, کون سی تیرا استاد, یوں فلانی جگہ, بس پھر اتنا پڑھے گا تو پھر ایسے نہیں آئے گا نا. پھر صحابہ تربیت یافتہ تھے کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے مربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود, صحابہ کے مزکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود. خدا نہ خواستہ ان کی ذات کے اوپر تان کرنا, تشنیع کرنا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کردار کے اوپر سوال اٹھانا, بات بڑی دور تک جاتی ہے. یہ ہمیں بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے, خاص طور کے اوپر بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے آگے اس چیز کو کھولا ہے. وہ کیا فرمایا, منکم من یرید الدنیا, تم میں سے کچھ تو دنیا کے طالب ہے. وہ دنیا کے طالب کیا ہے؟ وہ دنیا کے طالب ہے. فتح کس کو اچھی نہیں لگتی؟ آگے سورہ صف کے اندر آخر کے اندر یہ مضمون کھل جائے گا. اللہ دلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تو آگے جا کے وہ مضمون کھل جائے گا کہ تم دنیا کی زندگی میں یہ ایک فتح جو ہے اس کو کون نہیں پسند کرتا. کیونکہ بندہ مومن جو اصل میں طالب ہے وہ کس چیز کا طالب ہے؟ اخروی نجات اور رضائے الہی کا اصول. آپ ایک ایسی جنگ کے اندر ہیں, اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوگی, لیکن خدا نہ خواستہ اوپر ہم پہنچے تو اللہ نے کہا تو پہنچ جائے گا میرا سائڈ پہ, تو اس چکر میں لڑا تھا. مسلمان فتح یاب ہو گئے, اللہ نے ہمیں خدا نہ خواستہ اس جنگ کی وجہ سے جہنم میں چھوڑ دیا, ہمیں اس جنگ کی فتح کا کوئی فائدہ ہے نہیں پائے. اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی, سارے کے سارے شہید ہو گئے. باطل کا راج آ گیا دنیا کے اوپر, سارے کے سارے کمانڈر سے لے کے نیچے ایک ایک بندہ شہید ہو گیا. اوپر پہنچے سارے, اللہ نے کہا آج شاباش یہ جنت بنائیں گے. تو ہمیں نیچے والی شکست کا کوئی غم ہے؟ بندہ مومن کی جو اصل کلائمیکس جو نظر ہوتی ہے وہ کس چیز کے اوپر ہوتی ہے؟ رضائے الہی کا اصول اور اخروی نجات, اللہ راضی ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ایک خواہش اور ایک دعا ہونی چاہیے. آگے فرمایا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ, اور تم میں سے کچھ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ, اس وقت اللہ نے تمہیں ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, لیکن اس نے تمہیں اس نافرمانی پر معاف کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, کیونکہ واپس پیٹھے موڑ کے بھی بھاگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, اور کچھ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں پر آپ نے ایک بار مطلب وہ پناہ لی, جو پہاڑ ابھی بھی ہم اس کو دیکھتے جب بھی ہم اس کے مقام پر جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آگے وہ آ جائے گا معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمانڈ کا اور لیڈرشپ کا جو کلائمیکس آتا ہے کہ ان حالات کے اندر بھی جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کا جو ہے نا وہ پیچھا کیا, کفار کے لشکر کا پھر پیچھا کیا. وہ آگے معاملہ آئے گا پھر اس کو اس وقت ڈسکس کریں گے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اور اللہ مومنوں پر بہت زیادہ عنایت کرنے والا ہے. اذ تصعدون ولا تلوون علی احد, یاد کرو جب تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم, اور رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے. مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کچھ صحابہ تھے وہ وہاں سے نکل رہے تھے. اس سے ایک خوف کی کیفیت اس طرح کی تھی, ایک جنگ کا ایک پریشر ہوتا ہے میدان جنگ کا, اور رسول پیچھے سے بلا رہے تھے. فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ, اور اللہ نے تمہیں پے در پے غم کے تجربات سے گزارا. یعنی کہ ایک یہ وہاں پر افواہ مشہور ہوگی, وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا, وہ بے ہوشوں کے گر پڑے, اور کیا تھا کہ اب تو لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں, اگر رسول اللہ اس دنیا کے اندر نہیں تو وہ کس لیے لڑے. یہ وہ ایک مینٹل ٹارچر تھا, یہ وہ ایک بے یقینی کی غیر یقینی کی ایک
اضطرابی کیفیت تھی کہ جس کے اندر سے اس وقت مسلمان جو ہے وہ گزر رہے تھے۔ یہاں پر بیسکلی وہ کیا بات تھی کہ یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ ایک ٹو ٹیسٹ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ کا اور لیڈرشپ کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دوبارہ سارے صحابہ اکٹھے ہوئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کا پیچھا کیا۔ مطلب اس ایک زخموں سے چور حالت کے اندر خود زخمی ہے، صحابہ زخمی ہے، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں اور وہ لوگ ایک طریقے سے آدھی شکست دے کے جا رہے ہیں اور آپ ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اور ان کو جو پتا چلا کہ پیچھے آ رہے تو خالد بن ولید نے حالانکہ مشورہ دیا ابو سفیان کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو ایک ہی دفعہ جا کے ایک ہی دفعہ جڑ سے ختم کر دیں، یہ تو سب سے بہترین موقع ہے، اس وقت کمزور ہے۔ لیکن ابو سفیان کے دل میں وہ روک ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا روک ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے توحید کا، وحدانیت کا، رسول کے وسلم کی رسالت کا روک ڈال دیا، جس کا ذکر ہم پہلے ہی پڑھ چکے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم آئندہ کسی چیز کے چھن جانے یا پیش آنے والے حالات پر غم نہ پایا، غم میں نہ آ جاؤ اس کے پر۔ اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہاری تمام حرکتوں سے باخبر ہے۔ دیکھیے ایک سمجھنے والی بات ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نظر کی ہلکی سی بے قاعدگی ہوئی، بے ضابطگی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک پریشانی کی کیفیت کے اندر آئے، باقی سارا معاملہ سیناریو کیا کریٹ ہو گیا۔ لیکن چونکہ دعوت ابھی بالکل شروع کے مرحلے میں تھی، ان کو ڈسپلن کا عادی بنانا، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، کہ بھئی بے شک مقامی کمانڈر کا ایک حکم ہے، اور آگے جا کے پھر واقعات ہوئے اس طرح۔ پھر آپ سے نے فرمایا کہ جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ آج جو دینی اجتماعیوں کے اندر لوگ جڑے ہوئے اور اس کاز کے تحت جڑے ہوئے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے والی کوئی جماعت، کوئی دین کی اقامت کا قائم کرنے والی کوئی جماعت ہے اور اس کے اندر ایک نظم و ضبط کا ایک سلسلہ ہے، ان تمام لوگوں کو اس معاملے کے اندر اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اللہ نے تم پر رنج اور غم کے بعد سکون اتارا، یعنی تم میں سے ایک جماعت پر نیند اتاری ہوگی۔ وطائفۃ قد اہمتھم انفسہم، اور تم میں سے ایک گروہ کو جان کے لالے پڑے ہوئے، یعنی کہ ابھی اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود تھے، کوئی منافقین ایسے موجود تھے کہ جن کو ابھی بھی جو ہے نا اپنی جان جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز نظر آ رہی۔ یظنون بالحق غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور وہ اللہ کے حق میں ناحق جاہلیت والی اور بدگمانی والی باتیں کر رہے ہیں۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا بھی کوئی فیصلوں میں عمل دخل ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہ اللہ کے رسول اپنی فیصلے کرتے رہیں گے، اپنی منمانی کرتے رہیں گے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو قربان کر کے وہ جو تھا کہ میں بلٹ اپ ایریا میں ڈیفینس لوں گا، میں مدینے میں رہ کے جنگ لڑوں گا، تو انہی کے کہنے کے اوپر، مشورے کے اوپر باہر آ کے آپ نے جنگ لڑی تھی کھلے میدان میں۔ قل نبی سے کہہ دیجیے ان الامر کلہ للہ، فیصلے کا سارا اختیار تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ جو خون فی انفسہم ما لا یبدون لک، ان کے دلوں میں جو بغض بھرا ہے وہ یہ تم پر ظاہر کر ہی نہیں رہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں اگر ہماری بات مانی ہوتی تو آج ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اچھا یہ جو ایک فینومینا ہے نا، خاص طور پہ جو ایک زندگی سے محبت والا ہے، وہ خاص طور پہ جو لوگ ان کو شکر ایسی ادھر نہیں ہے کسی، اگر ہم وہ ہوتے نا تو پھر ہم مارے جاتے اس کی جگہ۔ وہ اللہ کے ولی تو اس لیے وہاں پر نہیں تھے کہ تمہاری ابھی موت آئی نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ نے بڑی پہلی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا وہ مرتے مرتے بچا، کہتے نہیں، وہ بچتے بچتے بالآخر مرا۔ ایک ٹائم ہے جس ٹائم کے اوپر موت نے آنا ہے، اسی ٹائم کے اوپر موت نے آنا ہے، اس سے نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد پھر موت نہیں آ سکتی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی ان کو بتا دیجیے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کی موت لکھی ہوئی ہوتی وہ اپنی موت والی جگہ کی طرف ضرور پہنچ کے رہتے۔ ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، مقصود تمہارے سینوں میں چھپی باتوں کو جانچنا، ولیمحص ما فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو صاف کرنا تھا، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے دلوں کا جاننے والا۔ اب سے تقریباً 3 یا 4 رمضان پہلے کی بات ہے، پی آئی اے کا ایک طیارہ کریش ہوا تھا کراچی کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر ہی ماڈل کالونی کے اوپر جا کے گرا تھا، کریش ہو گیا تھا۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو اس سے زیادہ بہتر پتہ ہوگی۔ اس میں ایک میجر صاحب تھے جو میرے بڑے اچھے جاننے والے تھے، پوری فیملی ان کی اس کریش کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت میں چلی گئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں
آج دن تک کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اکٹھے ٹریول کیا. ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو بھیج دیا کرتے تھے اور خود 2-4 دن کے بعد کام سمیٹ کے یہاں سے کراچی جائے گا. تو پہلا موقع تھا کہ وہ ساری کی ساری فیملی، 2 بچے چھوٹے، 7 لوگ، 7 اکٹھے نکلے. اور وہ بھی جو اکٹھے نکلے تو اس طریقے کے ساتھ نکلے کہ پہلے ان کو جہاز کی ٹکٹ نہیں ملی، اچانک ان کو جہاز کی ٹکٹیں کہیں سے ملی کسی پروٹوکول ایجنسی کے تھرو، اور وہ جناب ان کو وہ ٹکٹیں ملی اور اصل میں وہ ان کی ٹکٹیں نہیں تھیں، وہ موت کا پروانہ. اللہ تعالیٰ نے جب وہ موت دینی ہے اس سے نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. یہ بندہ مومن کا ایک بالکل دل ٹھکی بھی بات ہونی چاہیے، نہ میں ایک پل پہلے جا سکوں نہ میں ایک پل بعد میں جا سکوں. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے 2 جماعتوں کے ٹکرانے والے احد کے 2 جماعتوں کے ٹکرانے والے یعنی کہ احد کے دن جنگ میں پیٹھ دکھائی یعنی کہ منہ پھیر لیا. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اصل میں ان کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا تحمل والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، دل کے کافروں یعنی کہ منافقوں کی طرح مت ہو جانا. وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا، جنہوں نے اپنے سفر پر گئے ہوئے یا راہ جہاد میں نکلے ہوئے بھائیوں کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ ہی مرتے اور نہ ہی قتل ہوتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ خیال ان کے اندر اس لیے پیدا ہوا کہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں باعث حسرت بنا دے. اللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی مارتا بھی ہے اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہاری سب حرکتوں کو خوب دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم اللہ کے راہ، اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کاش یہ ہو جاتا، کاش یہ کر لیتے، کاش اگر وہ میرے فلانا بندہ تھا نا 2 سال میرا باس رہا، کاش اگر وہ ادھر نہ آیا ہوتا نا، آج آپ کا بھائی بھی جو ہے نا وہ ایس پی سے ایس ایس پی بن گیا ہوتا. کاش اگر میری پوسٹنگ ادھر نہ ہوئی ہوتی، ادھر ہوئی ہوتی. کاش اگر ہمیں وہ والا ٹینڈر مل جاتا نا، کاش اگر ایسے ہو جاتا. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے اوپر ایک کلائمیکس ہے، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ لَمْ تَفْتَحُوا عَمَلَ الشَّيْطَانِ، مسلم کی روایت ہے، کاش کا لفظ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دے. آپ کس پہ چوٹ کر رہے ہیں؟ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. آپ کاش کہہ کے کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ کاش یہ نہ ہوا، یعنی کہ اللہ یہ نہ کرے. بڑے پیارے اشعار ہیں، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. یہ جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے اسی میں خیر. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر ہمیں یہ والا مقام مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں ویسے ہی موت آ جائے. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی طرف سے گناہوں کی بخشش اور اس کی مہربانی ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو کچھ تم دنیا میں اکٹھا کرتے ہو. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی طرح اگر تمہیں ویسے ہی موت آ جائے یا تم قتل ہو جاؤ تو بہر صورت تمہیں اللہ کے ہاں جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا. کبھی برحمت من اللہ لنت لہم، نبی یہ تو اللہ کی آپ پر بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ ترش مزاج ہوتے، سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد سے چھوٹ جاتے، اپنا رستہ علیحدہ کر دیتے. فَاعْفُوا عَنْهُمْ، تو ان کو معاف کر دیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور فیصلوں میں ان سے مشورہ بھی کیجیے. دیکھیں ذرا کہ یہ باتیں کب کی جا رہی ہیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ حکم عدولی تو نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمانڈر مقرر کیے تھے ان کی بات کو تو نہ مانا گیا نا. اور نہ مان کے کیا ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شہید ہو گئے، اس کے مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. ان سب کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کو معاف کر دیجیے، ان کے گناہوں کو بخشوائیے اور ان سے مشورہ بھی کیجیے. سبحان اللہ. اور آپ سے مشورہ لیتے تھے، آپ مشورہ فرماتے تھے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ نے فیصلہ کر لیجئے تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیجیے. آج
ہماری جو دینی اجتماعیتیں ہیں نا ان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جو امیر بن جاتا ہے وہ مامورین کو سمجھتا ہے کہ بس یہ تو آگے ان کو تو میں نے چھوڑنا نہیں, اور یہ بیچارے مامورین ہوتے ہیں وہ پھر یا دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ امیر پیچھے پیچھے مامورین آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ والا معاملہ چل رہا ہے. دینی اجتماعیتوں کے اندر ہمارے یہ معاملہ ہے. وہ بڑے پیارے اشعار ہے, کوئی کارواں سے چھوٹا تو کوئی بدگما حرم سے کہ میرے کارواں میں نہیں کھوئے دل نواز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رحمت کا معاملہ یہ کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تند مزاج نہیں تھے, سخت مزاج نہیں تھے, بہت نرم گو تھے. اور یقین کیجیے کہ اگر ہم ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ایک ڈائنامک پرسنالٹی کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو انالائز کرنا شروع کریں نا تو اللہ کی عزت کی قسم ہر سیکنڈ کے اندر آپ کی پرسنالٹی کا ایک ماشاءاللہ سے ایک شیڈ ہے. آپ شوہر بھی ہیں, آپ داماد بھی ہیں, آپ کمانڈر ان چیف بھی ہیں, آپ وقت کے قاضی بھی ہیں, آپ ایک جماعت کے امیر بھی ہیں. یقین کریں کہ ادھر آپ ایک چھوٹی سی ڈیوٹی نبھا رہے ہو نا اور ایک بندہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ کے پاس ہے تو کیا کہتے ہیں بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے, کل آنا میرے پاس. اللہ اکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کتنے گھر تھے آپ سے کے 9 گھر تھے اکٹھے ایک ٹائم, سب کو ٹائم دینا, جماعت کے رکنا بھی ملنے کے لیے آئے, صحابہ ملنے کے لیے آئے, باہر سے وفود ملنے کے لیے آئے, باہر خطوط لکھنے ہوں, جنگوں کی پلاننگ ہو رہی. اللہ اکبر. اور یہی وہ چیز تھی نبی کے سلسلے کی یہ ڈائنامک پرسنالٹی کہ یہ جو باہر کے لوگ تھے نا, ویسٹرن لوگ تھے, انہوں نے نبی کے وسلم کی پرسنالٹی کو جب کیا تو پھر ان کو سمجھ لگی کہ یار واقعی ہم تو ایک عقیدت کے اندر کرتے ہیں. ہم نے آپ سے وسلم کی شخصیت کو اس طریقے کے ساتھ نہیں پڑھا. وہ ایک بک ہے دی 100 کے نام سے, اس میں دی 100 میں وہ بک کس نے لکھی ہوئی ہے, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بک لکھی. وہ نبی کے وسلم کو نمبر 1 پہ رکھتا ہے اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پہ رکھتا ہے. خود کرسچن ہے وہ. حیرانگی والی بات ہے کہ تو میں جب اپنی چھوٹا تھا میں نے وہ کتاب پڑھی ہے, جب والد صاحب اللہ جن کی رحمت کرو کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں عبادت کی عبادت کی, تو میں نے کہا ماجی یہ خود تو عیسائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا ہوا ہے. ماجی نے کہا حالت ہے سارے نبی نمبر 1 پہ ہے سر نا. نہیں اگر نمبر 1 پہ تھے اس کے لیے تو پھر یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے ان پہ, پھر نہیں لے کے آیا بدبخت نہیں ہے ہدایت کے لیے, میں تو نہیں اسے نمبر 1 پہ کیوں رکھا. میں چپی لاؤں پھر سر پہ مارے گی فضول بک بک کرنا سوال کرتا ہے, چپ رہا گیا. وہ جواب مجھے ملا اس کا پھر جیسے کہ میں نے منہج انقلاب نبوی پڑھی ڈاکٹر شاہ احمد بتا رہے, وہ کتاب جب پڑھی تو پھر جواب ملا کہ اس نے نمبر 1 پہ کیوں رکھا. کیونکہ ہم تو ایک عقیدے کی ڈائنامک سے باہر نکل کے ہم دیکھتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں نبی کے وسلم کی شخصیات کے وہ پہلو سمجھ میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, امام الانبیاء تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک مرتبہ اور مقام دیے, ہم اگر اس مرتبہ اور مقام کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید گستاخی کر دیں. ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. جو اقبال نے کہا تھا نا, بعد از خدا بزرگ ہوئی کس سے مختص, اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو اے نبی وہ آپ ہی ہیں. بس یہ سادہ سی بات. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ نے تمہاری مدد کی تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, اور اگر اس نے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ, کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مال غنیمت میں سے کچھ بھی چھپائے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور جس نے بھی کچھ چھپایا تو وہ قیامت کے دن اس چھپائے ہوئے مال کے ساتھ پیش ہوگا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, پھر تمام لوگوں کو ان کی کمائی کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی عمل کے اجر سے محروم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ, کیا پس وہ جو اللہ کی رضا کا طالب ہے, کمم باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم, اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی مول لے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. وبئس المصیر, اور وہ بہت برا انجام ہے. ہم درجات عند اللہ, اللہ کے ہاں ان کی بھی درجہ بندیاں ہیں. واللہ بصیر بما یعملون, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کر دیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول اٹھایا. یہ جو آیت ہے اس سے پہلے ہم 2 مقامات کے اوپر پڑھ چکے ہیں.
سورہ بقرہ کے اندر ہم نے 2 دفعہ یہ آیت پڑھ لی. بیسیکلی یہ دعا کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو پورا کیا سورہ بقرہ میں ہی, اور اب سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے, اور پھر سورہ جمعہ میں بھی جا کے اس کا ذکر آئے گا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیکم آیاتہ ویزکیہم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو یہاں پر بھی اسی سے ملتی جلتی یہ بات آ رہی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ وہ میتھڈالوجی ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی تھی اقامت دین کی جد و جہد کرنے کے لیے. وہ جو افراد تھے وہ کیسے ملے؟ وہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت کو اپنے اس معاشرے کے اندر عام کیا. جب اس قرآن کے ساتھ وہ لوگ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم رکھا تھا اور وہ قرآن کی دعوت کے ساتھ چمٹے, تو پھر ان کا تزکیہ کیا. جب ان کا تزکیہ ہوا تو ان کو کتاب اور علم, کتاب اور حکمت کی تعلیم. وہ ساری کی ساری اجتماعیت جب وجود کے اندر آئی, وہ میتھڈالوجی بنی بیسکلی کس کے لیے؟ وہ جو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن تھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیہا, اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی جبکہ تم اس سے دگنا مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو, قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا, تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی. قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِکُم, کہہ دو کہ یہ تمہارا ہی کیا دھرا ہے کیونکہ تم نے امیر کی نافرمانی کی. إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ, اور 2 جماعتوں کے ٹکراؤ والے دن بھی تم پر جو مصیبت آئی, فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اللہ مومنوں کا اس لیے تاکہ اللہ مومنوں کو ظاہر کر دے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور یہ بھی کہ اللہ پتہ لگا دے منافقین کا. مطلب وہ جو عبداللہ بن ابی جو 300 کا دستکر لے کے علیحدہ ہو گیا تھا, اور پھر وہ لوگ جو اسی جمعیت کے اندر رہتے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ یہ کیا ہمارا بھی کوئی حصہ ہوگا اس بات کی کے اندر, تو اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو بھی. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا, اور ان منافقوں سے کہا کہ آؤ اللہ کی راہ میں چل کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو. قالوا, تو وہ کہنے لگے, لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ, اگر ہم اس کو خودکشی کی بجائے واقعی جنگ سمجھتے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے. ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو خودکشی میں جانے والی بات ہے, اس لیے ہم اس میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس دن وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, وہ اپنے دل کی اصل بات اپنی زبانوں پر نہیں لا رہے تھے. واللہ اعلم بما یکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپا رہے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا, یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو اپنے گھر بیٹھے رہے اور اپنے شہید ہو جانے والے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں, لو اطاعونا ما قتلوا, اگر وہ بھی ہماری بات مان کر جنگ میں نہ گئے ہوتے تو مارے نہ جاتے. قل, نبی ان کو بتا دیجئے, فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو ہرگز مرے ہوئے نہ سمجھے. یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی فرمائی ہے. یا وہ جو کیا وہ آیات ہیں اگر کسی کو یاد ہو تو, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ, اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مردہ ہو جائے ان کو اللہ کی راہ میں مار دیے جائے, قتل کر دیے جائے, تو ان کو مردہ مت ہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے, نہ صرف یہ کہ زندہ ہے ان کو رزق بھی دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب ایسی کوئی آیات آئے تو دل کی گہرائیوں سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کے مرتبہ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, آپ سے سب میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے راستے میں لڑوں, شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جو دل شہادت کی آرزو رکھے بغیر اس دنیا سے گیا تو ایک طریقے سے وہ منافقت کی موت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقت کی موت سے بچائے. اور یقین کیجئے میں آپ کو یہ دل کی بات بتاؤں, ہماری قوم میں شہادت کا بڑا جذبہ, ابھی پیچھے سال پہلے ہوا تھا ایک ماہ کا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی ہوا تھا کسی کے ساتھ پڑا 7 لوگوں جی کو مارے,
تو کیا ہوا تھا؟ یقین کیجیے میں آپ کو یہ بات بالکل ایک آتھینٹیکیٹڈ طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شہروں سے اٹھ کے لوگ جو ہے نا پہنچ گئے ہوئے تھے کیمپ میں. سر ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں بتائیں ہم نے کیا, ہم ساتھ جائیں گے. یہ جذبہ تھا اس کو, یہ جذبہ ہے. وہ جیسی وہ ایک کیا اقبال کے پیارے اشعار ہے, توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری, انہیں اسرائیل آخر آ جاتا ہے جوش میں. جب وہ حالات بنتے ہیں تو پھر لوگ ساری چیزوں کو بلا کر, سب چیزوں کو بلا کر پھر اس کیونکہ یہ ملک پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے, یہ اللہ کا انعام ہے. اس کے اندر اللہ کے دین سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں الحمدللہ. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل, اور اللہ انہیں اپنے فضل سے جو کچھ بھی دیتا ہے اس پر وہ بہت خوش ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ, اور وہ خوشیاں مناتے ہیں اپنے ان پچھلوں کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ جنت میں انہیں بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, وہ اللہ کے انعامات اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں. وان اللہ لا یضيع اجر المؤمنین, اور اس پر کہ اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا. الذين استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح, وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری کے ساتھ جواب دیا. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم, ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے. الذین قال لهم الناس, وہ صحابہ جن سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, لوگ تم سے لڑنے کے لیے صف بندی کر رہے ہیں لہذا ان سے ڈرو. فزادهم ایمانا, اس بات نے ان کو ایمان میں مزید مضبوط کر دیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور اللہ نے انہیں کہا کہ ہمارے لیے اللہ کا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہت اچھا کام بنانے والا ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء, نتیجتاً وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس ہے اور انہیں اس میں کوئی غضب یا کوئی نقصان نہیں پہنچا. واتبعوا رضوان اللہ, اور انہوں نے اللہ کی پسند کا راستہ اختیار کیا. اللہ ذو فضل عظیم, اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, بے شک یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے. فلا تخافوہم, تو اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو اور ان سے خوف مت کھاؤ. وخافونی ان کنتم مؤمنین, اگر تم میں ایمان ہے تو پھر میرے سے ڈرو, ان سے ڈرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, اور اے پیغمبر جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں تو تمہیں غمگین نہ کرے. انہم لن یضروا اللہ شیئا, یقین رکھو وہ اللہ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ, اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے. ولہم عذاب الیم, اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا, یقیناً ایمان کے بدلے کفر خریدنے والے اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ, اور کافروں کو جو ڈھیل ہم دے رہے ہیں وہ اسے اپنے لیے ہرگز خیر نہ سمجھیں. کافروں کی یہ مہلت اس لیے ہے کہ یہ جیسے جیسے ان کو مہلت مل رہی ہے اور یہ ٹائم گین کر رہے ہیں تو ان کا عذاب بھی بڑھ رہا ہے. آج ہم مسلمان ان کی ترقی کو, ان کے شہروں کو, ان کے ممالک کو دیکھ کر اس چیز کے اوپر ہوتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اور یار کے کشانوں پر, برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ایسا نہیں. ایسا کیوں ہے؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مسلمانوں کو بتا دیا کہ تم ایک خاص امت ہو, تمہارا ایک خاص پرپز ہے. دیکھیں آپ کبھی بھی پزا کو نہاری کے ساتھ کمپیئر کرتے نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ پزا کے انگریڈینٹس ہو رہے, پزا اور چیزوں سے بنتا ہے, نہاری اور چیز سے بنتا ہے, تو کبھی اس کو آپس میں کمپیئر نہیں کرتے. ایک بات میں بڑی پیاری بات کی ہے, اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشم. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, ہماری ٹھیک صرف اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بھی بڑھ جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ, اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ, اللہ ایسا کرنے والا نہیں کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ دے جس پر اے مسلمانوں تم اس وقت ہو, یعنی کہ تمہیں اسی طریقے کے ساتھ تیار و مددگار چھوڑ دے. حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ وہ پاک اور ناپاک یعنی مومن اور منافق کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہ کر دے. وما كان اللہ لیضرک,
وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کرتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے، ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، اور ہاں اس کام کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس اللہ اور اس کے رسولوں کا کہنا مانو، وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم أجر عظیم، اور اگر تم نے مانو اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، بلکہ وہ شر لهم، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة، قیامت والے دن اسی مال کے طوق انہیں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، جس میں انہوں نے کنجوسی کی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اب یہ جو آخری دو رکوع آ رہی ہے اس سورت کے، بڑے عظیم رکوع ہیں، بڑی عظیم آیات ہیں ان کے اندر، اور اہل کتاب کو پار اور اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہہ رہے تھے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ محتاج ہے اور ہم غنی۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ہم تحریر کر لیں گے ان کی گستاخی اور ناحق انبیاء کا، ناحق انبیاء کو ان کا قتل کرنا۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، لہٰذا ہم قیامت کے دن کہیں گے کہ اب دہتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سب کچھ تم نے خود آگے بھیجا تھا۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ تو اپنے بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول کو اس وقت تک نہیں مانیں گے حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ ہمارے سامنے وہ کوئی ایسی قربانی کرے کہ جسے آگ جلا کر پسند کرے۔ یہ بیسکلی کیا تھا کہ پہلے جتنے بھی رسول آتے تھے تو وہ اپنی کوئی نشانی بتاتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، اس میں یہ بھی تھا کہ وہ قربانی کرتے تھے، اس کو کسی اونچے مقام پہ رکھتے تھے، وہاں پر ایک بجلی آگے گرتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک رسول ہے۔ ایگزیکٹلی یہی معاملہ حابیل اور قابیل میں بھی ہوا تھا، ان جو آپس میں پھٹا پڑا تھا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ حابیل نے جو قربانی کی تھی وہ بڑی اچھی تھی، اور قابیل نے ایسی فضول سی قربانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو قبول کیا۔ کیسے پتہ چلا قبول کرنے کا؟ کہ بجلی جو ہے وہ آ کر گری حابیل کی قربانی کے اوپر اور اس کو جلا کے پسند کر دیا، تو سمجھ لگی کہ یہ قبول ہو گئی۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی واضح دلیل نہ ہو۔ قل، اے نبی سے کہہ قد جاءکم رسول من قبل بالبینات وبالذی قلتم، ان سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، اور وہ بھی لائے جس کا تم تقاضا کرتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی تو آئے، وہ اپنی کا موجہ لے کر، حضرت لوط علیہ السلام بھی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آئے، کتنے پیغمبر آئے ہیں، تو سب لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ ان سب نشانیوں کے باوجود ان کا انکار کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے میرے سے 500 سال پہلے، تو ان کا بھی انکار کرتے تھے، جن کا پیدا ہو جانا ہی معجزہ، آسمان میں اٹھا لیے جانا معجزہ، اور پوری زندگی کسی معجزے سے کم نہیں۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے تو بتاؤ کہ تم نے ایک کو قتل کیوں کیا؟ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے دل میں انہوں نے سوئی چڑھا دیا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ فرمایا وما قتلوه وما صلبوه فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو حیرانی کیا ہے، آپ سے پہلے بھی کافی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المبین، جو واضح نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں کے لائے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا، یعنی کہ سمجھیے لگی کہ موت کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، موت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ ذائقہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ ذائقہ بناسپتی کی ہے، تو ذائقہ لفظ ہے بیسیکلی عربی زبان کا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقے کون سے ہوتے ہیں؟ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اچھی چیز بنی ہوگی تو ٹیسٹی ہوگا، مرچ مسالے نمک سارا کچھ ایک مناسب مقدار میں ہوگا تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا، اور اگر اسی چیز کو
طریقے سے بنایا جاتا ہے، آپ نمک اس میں ڈال دو ٹکا کے کیا ہوگا ان کا کلر بن جائے گا، لیکن آپ کو وہ چیز سالن پسند نہیں آئے گا، بنا ہوا سالن کتنا ہی زبردست قسم کی بوٹیوں سے کیوں نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ موت کا ایک ذائقہ ہے، یعنی کہ جب ہم نے موت ہو جائے تو ہم نے موت کے ذائقے کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ اب ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہماری موت کا ذائقہ اچھا ہو، اور کون چاہتا ہے کہ ہماری موت کا ذائقہ برا ہو؟ کوئی چاہتا ہے کہ موت کا ذائقہ برا ہو ہمارا؟ کوئی نہیں چاہتا۔ تو اچھے ذائقے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کے ساتھ سالن بنانا پڑتا ہے، اور سالن کے اندر ہر چیز کو متناسب انداز میں رکھنا پڑتا ہے۔ اچھے ذائقے کے لیے ضروری ہے آپ نہ صرف یہ کہ سالن کے اندر متناسب نمک مرچ مسالے کا حساب کتاب رکھیں گے، بلکہ اگر آپ گوشت بنا رہے ہیں تو پریشر کتنی دیکھیں گے، ہر ایک چیز کو آپ مناسب رکھتے ہیں۔ ایسے ہی یعنی کہ تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی آپ، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اگر برا ذائقہ ہے تو برا ذائقہ تو مسئلہ نہیں۔ تو ہماری موت کے اچھے ذائقے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے سورہ فجر کی آخری 3 آیات میں، لا ایتھم النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، اے مطمئن روح، داخل ہو جائے لوٹ اپنے رب کی طرف، اور داخل ہو جائے میرے نیک بندوں میں، اور داخل ہو جائے میری جنت میں۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ تو گیا اچھا ذائقہ۔ برا ذائقہ کام ہے جب فرشتے آئیں گے اور تھپڑ لگاتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے چہروں پہ اور پیٹھوں پہ، ایسا کہ نہیں ہے؟ تو وَلْيُوهُمُ الْأَدْبَارَ، چہروں پہ بھی وجوہہم، چہروں پہ بھی تھپڑ لگا رہے ہوں گے، پیٹھوں پہ بھی تھپڑ لگا رہے ہوں گے کہ چل اپنے رب کی طرف۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اعمال ہمارے ایسے ہیں جو کہ ہماری موت کے ذائقے کو ٹیسٹی کر دیں گے، اور کچھ اعمال ہمارے ایسے جو ہمارے موت کے ذائقے کو برا کر دیں گے۔ تو موت کے ذائقے کو برا کرنے والے اعمال کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ فضول قسم کا ٹک ٹاک دیکھنا، بےہودہ قسم کے ویلاگس دیکھنا، بےہودہ قسم کی فلمیں دیکھنا، چغلی کرنا، چوری چکاری کرنا، کسی کے بارے میں غلط بہتان لگا کر بات چیت بتانا، کسی کے ساتھ دھوکے سے اس کی انفارمیشن کسی اور کو پہنچانا، یہ سارے اعمال کون سے ہیں؟ برے اعمال، اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہو۔ اور دوسری طرف نیک اعمال کون سے؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر بتایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ نیک اعمال ہے۔ تو اللہ سے دعا